الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ شاید آپ لوگ اسے الوداعی جمعہ سمجھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ الوداع سمجھ کر ہی عید کی طرح آج بھی نئے کپڑے پہنے ہوں گے، آج کے دن کا خصوصی اہتمام کیا ہوگا، لیکن بڑی امانت داری سے، بڑی دیانت داری سے، سچائی سے، انصاف سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، الوداع جمعہ اس نام سے پوری شریعت اسلامیہ میں کوئی ٹرم نہیں ہے، کوئی اصطلاح اس نام سے ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ایجاد کی گئی ٹرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا، کئی بار آیا، آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے زندگی میں رمضان آیا اور کئی بار آیا، اور ہم جانتے ہیں یقین سے کہ جب بھی رمضان آیا ہے جمعہ بھی آیا ہے، یہ آخری جمعہ بھی آیا ہے، لیکن دور دور تک رمضان کے اس آخری جمعے کو سیلیبریٹ کرنا، خصوصی اس کو اہتمام دینا، اس دن نئے عید کی طرح کپڑے پہننا اور کچھ خاص عبادتیں کرنا، اس کی خاص فضیلتیں سمجھنا، بھائی صاحب ثبوت تو دور کی بات ہے، دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔
تو یہ ایک نئی اصطلاح ہے، شریعت میں اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، رمضان کا دن ہے، محترم ہے، مبارک ہے، لیکن الوداع ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ الوداع کی فضیلت میں ایک حدیث گڑھی گئی ہے، گڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے بھی کوئی ایسی بات میرے نام لے کر کی ہے جو میں نے کہا نہیں، جو میرا ہے نہیں، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بہت خطرناک دھمکی ہے کہ نبی کے نام پر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نبی کے کیے گئے کام میں ایک اپنا نقطہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نقطہ میرا اپنا نہیں، نبی کا رکھا ہوا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں میرا اگر نہیں ہے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کروا لو۔ اتنا بڑا یہ خطرناک کام ہے۔ ایک شخص نے حدیث گڑھ لی، روایت گڑھ لی، کیا گڑھا؟ الوداع کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کہا، من صلی آخر جمعۃ من رمضان، جس نے رمضان کے آخری جمعے کو پڑھ لیا۔ جمعہ پڑھنے آپ لوگ آئے، اسی آج والے جمعے کے بارے میں بندہ گڑھ رہا ہے، کہا نبی نے ایسا کہا، نعوذ باللہ، نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہا جس نے رمضان کے آخری جمعے کو پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی۔ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا جمعہ، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی جس نے نمازیں پڑھ لی رمضان کے آخری جمعے والے دن، پورے سال میں جو بھی نماز چھوڑی ہے، جیسے بھی چھوڑی ہے، سب کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت گڑھ دی، یہ سیدھا سادہ مسلمان کیسے بھاگ کے نہیں آئے گا؟ کیسے نہیں کپڑے سلوائے گا؟ بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اچھا یہ دکان چلتی نہیں جب تک میرے نبی کا نام نہ لیا جاتا، اس لیے شروع میں لگا دیا کہ نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم نبی نے نہیں کہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوتی تو سب سے پہلے آپ کے صحابہ کو یہ بات معلوم ہوتی، صحابہ کے بعد تابعین کو بات معلوم ہوتی، محدثین کو یہ بات پتہ چلتی، اور سند کے ذریعے سے محدثین اس کو ثابت کرتے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوائد المجموعہ، اس میں حدیث نمبر 52 پہ انہوں نے نوٹ کیا اس کو اور کہا انہو موضوع، یہ نبی پاک پر گھڑی گئی ایک روایت ہے، ایسا میرے نبی نے کہیں کچھ نہیں کہا ہے۔ جو لوگ قضائے عمری، قضائے سالی، سال بھر کی چھوڑی ہوئی نمازوں کو بھرپائی کرنے کے لیے الوداع منا رہے ہیں، خبردار خبردار، آپ ایک ایسی بات پہ عمل کر رہے ہیں جس کا میرے نبی سے کوئی واسطہ نہیں۔ کسی ظالم نے، کسی دشمن اسلام نے نبی کے نام پہ اپنا چورن بیچ دیا ہے اور حدیث گڑھ کے آپ تک پہنچا دیا، اور آپ دھوکے میں سالوں سے منا رہے ہیں۔ الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ الوداع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کیا ہے یہ الوداع نہیں ہے، یہ آپ کی دعا کا وقت ہے، یہ آپ کی سدھرنے کی ابتدا ہے۔ رمضان آیا، آپ ریفریش ہو گئے، عبادتیں کر لی، ریاضتیں کر لی، زکوٰۃ ادا کر لیے، صدقات ادا کر لیے، قرآن کی تلاوت کر لی، من کو پیوریفائی کر لیا، آپ مکمل ایک اچھے بھلے سچے مسلمان بن گئے۔ آپ ایسے ہی رہنا، بدلنا نہیں۔ عید آ جانے کے بعد اپنے آپ کو نہ بدلنا، اللہ سے کیا ہوا تاخیراتوں میں جو تم نے وعدہ کیا اس کو نہ توڑنا۔ میرا رب قرآن کریم میں ایک عورت کی مثال دیتے ہوئے ہم ہی جیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 92، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے میرے بندوں اس آدمی کی، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اے میرے بندوں اس عورت کی طرح نہ بن جانا جو بڑی محنت سے، بڑی طاقت سے، بڑی عرقریزی سے، بڑی باریک بینی سے سوت کاٹتی ہے اور بنتی ہے اور اس کے بعد خود ہی اس کو توڑ پھوڑ کر باہر پھینک دیتی ہے۔ مکے میں ایک عورت تھی، بڑی محنت سے سوت کاٹتی تھی، بنتی تھی، سوت کاٹتی تھی، بنتی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور بعد میں خود ہی محنت سے کیے گئے پورے کام کو کتنی محنت لگتی ہے، وہ سوت کاٹنا بننا، سوت کاٹنا بننا۔
اچھا خاصا کام کرنے کے بعد لاسٹ میں خود ہی توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی تھی. اللہ اس عورت کی مثال دے رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا، اگر تم نے اللہ سے وعدہ کر لیا، عہد و پیمان کر لیا، تو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ ایک بار مضبوط عہد و پیمان کرنے کے بعد خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس وعدے کو توڑ ڈالنا، جیسے کہ وہ عورت اپنے ہاتھوں سے بننے کے بعد ان سارے سوتوں کو بکھیر دیتی ہے. کیا سمجھ میں بات آئی؟ الوداع کہنا ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے الوداع نہیں. الوداع دراصل کس چیز کے لوگ کر رہے ہیں؟ لوگ الوداع جمعہ کے دن اہتمام تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ دراصل الوداع رمضان کو نہیں کہہ رہے ہیں. دراصل الوداع یہ مسلمان نماز کو کہہ رہا ہے. اے نماز، بہت ہو گیا، 1 مہینے تک تجھے پڑھ لیا، اب میں سال کے بعد نظر آؤں گا. یہ زکوٰۃ کو الوداع کہہ رہا ہے، یہ صدقات کو الوداع کہہ رہا ہے. اور اللہ کی قسم، سچائی ہمارے اور آپ کے گھروں کی ہے، یہ مسلمان قرآن کو الوداع کہہ رہا ہے. جمعے تو مسجد میں نماز پڑھ لے گا، لیکن اب یہ قرآن اس کی طاقوں سے پورے 1 سال کے بعد اگلے رمضان ہی میں اٹھے گا. اس کے اوپر زنگ لگ جائیں گے، اس کے اوپر دھول جم جائے گی، مکڑیاں جالا بنا لیں گی. یہ مسلمان اس کو نہ صاف کرے گا، نہ اٹھائے گا، نہ پڑھے گا. یہ قرآن کو الوداع کہہ رہا ہے. رمضان کو الوداع نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کو الوداع کہہ رہا. اچھا، کس کو یہ پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں؟ کسی کو یہ پتا نہیں ہے، پھر الوداع کس بات کی کر رہے ہو؟ رمضان کو ٹاٹا بائے بائے کیوں کہنا چاہ رہے ہو؟ ہمارے اسلاف دعا کرتے جب رمضان ختم ہو جاتی، اے میرے مولا، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی گئیں، جو بھی ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اے اللہ جو زکاتیں دی، صدقات و خیرات کیا، تلاوتیں کی ہیں، اے اللہ اب تجھ سے گزارش ہے، تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما لے. 6 مہینے تک ہمارے اسلاف یہی دعا کرتے تھے، رمضان میں جو کیا ہے قبول کر لے اللہ. کیا 1 مہینہ، دعا 5 مہینہ اس کی قبولیت کے کر رہے ہیں، اور جب 6 گزر جاتا پھر اللہ سے دعا کرنے لگتے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک زندہ رکھ، رمضان پھر سے نصیب فرما دے. اور یہ مسلمان نئے کپڑے پہن کر، جعلی حدیثوں کے چکر میں پڑھ کر، یہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا الوداع کہنے کے تیار ہے. اور یہ سچ میں الوداع کہہ رہا ہے. اگر یقین نہ آئے، اپنے سماج کے نوجوانوں کو عید کے دن فلمی ہالوں میں دیکھ لینا، ٹاکیزوں میں دیکھ لینا، نمائش گاہوں میں دیکھ لینا، پارکوں میں دیکھ لینا، اور پھر اپنے ہی محلے کی ظہر کی نماز میں مسجد کو دیکھ لینا. یہ سچ نے الوداع، سچ میں اس نے الوداع کہا کسے ہے؟ اس کا عمل بتائے گا، ہمارا سماج بتائے گا کہ الوداع ہم کہہ کس کو رہے ہیں. نماز ہی کو الوداع کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہی کو الوداع کہہ رہا ہے، یہ دین کو الوداع کہنے کو تیار ہے. میرے دوستو، اس نام سے تو ایک نماز ہی بنا لی گئی ہے. کہا گیا، اور یہ بھی گڑی ہوئی بات ہے، اس کا دور دور تک میرے نبی سے کوئی واسطہ نہیں، کہ جس نے الوداع کے دن 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 15 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھی، اس کی 400 سے لے کر 1000 سال تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیا لولی پاپ دیا جا رہا؟ اس کا میرے نبی سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ہے کون؟ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ آپ سے کروانا کیا چاہتی ہیں؟ یہ سب بتا کر ادھر سال بھر کی چھوڑی ہوئی نمازوں کا قضا کروا رہے ہیں، الوداع کی 5 وقت کی نمازیں پڑھوا کر، اور ادھر کہہ رہے ہیں 400 سے لے کر 1000 سال تک تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ کروانا کیا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ میں بتاؤں کیا کروانا چاہ رہے ہیں. اے مسلمانوں، تم بڑی نیکیاں کر رہے ہو، تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکیاں نہ کرو، لیکن تم ہمارے دامے فریبنے میں نہیں آ رہے، تم ہماری چال میں نہیں پھنس رہے ہو. لو، تمہارے حساب سے ہی چال ہے، تمہیں نیکیاں پسند ہیں، لو نیکیوں کا جال. یہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا نہیں، یہ شیطانی نیکیوں کا جال ہے. اللہ کے نبی کہہ کے گئے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں، وہ رد ہے. چاہے جتنی محنت کی ہو، چاہے جتنا وقت لگایا ہو، لیکن وہ برباد ہے. میرے نبی کا حکم ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ قبول کرے گا. 4 رکعت نماز جو اس کے نام پہ گڑھی گئی، نہیں قبول کرے گا. اور ایک بات قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے کوئی مہینہ ہو، چاہے کوئی کلاس ہو، چاہے کوئی معلم ہو، مربی ہو،
اس کے جانے کے بعد جو آڈینس بدل جائے وہ سچ میں آڈینس سچی نہیں ہے. مہینہ آیا گیا، تم نے سیکھا پھر بدل گئے. معلم، مربی، عالم آیا گیا، تم نے سیکھا پھر بدل گئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اپنا نقصان کرو گے، میرا کچھ نہیں کر سکتے. مثال کس کی دی گئی ہے قرآن میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ آل عمران کی 144 144 نمبر پہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں، احد پہاڑ کے دامن میں ہیں، مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلواروں کے ذریعے سے حملے ہوئے. اللہ کے نبی کے چہرے پہ جو زنجیریں آپ کی حفاظت کے لیے لگائی گئی تھیں، آپ کے ٹوپی میں وہ زنجیر کی کڑیاں ٹوٹ کر میرے نبی کے چہرے میں گھس گئیں. صحابی نے اپنے دانت سے وہ زنجیر کی کڑیاں نکالی. اللہ کے نبی اپنے پیٹھ کے بل گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. کسی نے آواز لگا دی محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتار رہا وما محمد الا رسول، یہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے. اگر محمد الرسول اللہ چلے جائے، افإن مات، اگر سچ میں یہ شہید ہو جائیں، اگر سچ میں یہ دنیا سے چلے جائیں، اے مسلمانوں بتاؤ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے دین کو، دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ اللہ کا سوال ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو میرے نبی کے جانے کے بعد، معلم کے جانے کے بعد، مربی کے جانے کے بعد، سکھانے والے کے جانے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ کا کچھ بگاڑ لے گا. وہ اپنی قبر کھودے گا، اپنی دنیا خراب کرے گا، اپنا دین برباد کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور نبی کے جانے کے بعد، معلم مربی کے جانے کے بعد، نیکیوں کا موسم بہار جانے کے بعد جو اسی حالت پہ باقی رہے گا اور مزید کوشش کرتا رہے گا، اللہ ایسے شکر گزاروں کو بدلہ عطا فرمائے گا. نبی کی مثال ہے. لیکن سبق کیا ہے؟ سچا مسلمان وہ ہے کہ جو مربی کے ہوتے ہوئے بھی سیکھے اور جانے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. رمضان میں ہوتے ہوئے بھی نیک رہے، رمضان کے جانے کے بعد بھی اس پر، اس کی نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور تسلسل کو برقرار رکھے. رمضان میں کیا چیزیں فرض تھی بھائی؟ بہت کچھ آپ نے کیا، لیکن فرض کیا تھی؟ رمضان میں ایکسٹرا جو چیز فرض ہوئی ہے وہ روزے اور پھر چاند نکلنے کے بعد زکوٰۃ الفطر. تیسری کوئی چیز فرض ہو گئی ہو رمضان کے آنے سے بتائیے. زکوٰۃ رمضان کے آنے سے نہیں فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کی ایک کنڈیشن ہے، پچھلے جمعے میں نے بتایا کہ اتنا آپ کے پاس مال ہو جائے، سال گزر جائے. اب وہ سال اگر رمضان میں گزرے یا اس سے پہلے گزرے، اس کے بعد گزرے، وہ تب بھی فرض ہو جائے گی. رمضان کے آنے سے آپ کے اوپر صرف فرض ہوا تو روزہ فرض ہوا تھا، اور چاند نکل جائے گا زکوٰۃ الفطر فرض ہو جائے گی. اور کیا فرض ہوا؟ باقی چیزیں سنت ہیں یا مستحب ہے. مسلمانوں نے خوب کیا ہے، لیکن رمضان کے جانے کے بعد جو سالہ سال فرض ہے نماز، اس کو ہم کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ یہ رمضان کے آنے کی وجہ سے نہیں فرض ہوئی تھی، یہ پہلے سے ہے، سالہ سال فرض رہتی ہے، اس کو کوئی گنجائش نہیں چھوڑ. اور مردوں کے لیے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. مرد کے لیے نماز چھوڑنے کا چانس بس ایک ہے، وہ پاگل ہو جائے، دماغ اس کا ختم ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ مرد ذات سے ہو تو آپ کے لیے نماز معاف ہو جائے، کوئی چانس نہیں ہے. جو نمازیں چھوڑتا ہے سچ میں وہ پاگل ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، پاگلوں والی حرکت کر رہا ہے. یہ سالہ سال فرض ہے. یہ آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے سورہ آل عمران کی ایک نمبر 144، اسی آیت کو سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک موقع پہ پڑھا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4452 نمبر پہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میرے محبوب دنیا سے چلے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے جسم مبارک کو چادر سے ڈھک کے میرے ہی حجرے میں رکھا گیا ہے۔ میرے باپ سیدنا ابو بکر گھر پہ نہ تھے، کہیں گھر سے باہر، شہر سے باہر تھے۔ خبر ملی کہ میرے یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ واپس دوڑے دوڑے آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا ابو بکر نے کسی کو کچھ نہ کہا، کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، سیدھے نبی پاک کے جسم کے پاس آئے، آپ کی چارپائی کے پاس آئے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، آپ کے چہرے سے چادر اٹھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا ابو بکر نبی پاک پر پل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم ہے، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دو موتیں نہیں دیتا ہے۔ آپ کے اوپر جو آپ کی تقدیر میں موت لکھ گئی تھی وہ ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ نے وہ چادر ڈھانک دی، ممبر رسول کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ صحابہ کی حالت خراب تھی، عمر فاروق اور لوگوں کو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ ممبر پہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، یہی آیت وما محمد الا رسول۔ اے مسلمانوں، نبی آئے، کام کیا، اپنی تبلیغ کی، اب جا رہے ہیں، چلے گئے، ان کے جانے کے بعد تم کو پلٹنا نہیں ہے۔ نبی نے جو سکھایا ہے اسی پہ زندہ رہنا ہے، اسی کو زندہ کرنا ہے، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ ابو بکر صدیق نے اسی نبی کے منبر سے جہاں نبی پاک کو کبھی فرماتے ہوئے سنا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پاک کی تعریف کے بعد، اے لوگو سنو، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ اگر تم لوگ محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو عقیدہ جان لو یہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، یعنی دین اسلام اللہ کے لیے قبول کیا تھا، دائی آئے، رسول آئے، رمضان آیا، عقیدہ سکھا رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول آئے، اپنا مشن پورا کیا، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر تم ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے تو اب تمہیں بدل جانا چاہیے، تمہیں دین چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو فإن اللہ حی لا يموت، ہمارا رب کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مطلب ابو بکر صدیق نے کہہ دیا دین قبول کیا ہے اللہ کا، اسلام تم نے قبول کیا ہے اللہ کا، ایمان تم لائے ہو اللہ رب العالمین پر، توحید کے گن گاتے ہو تم اللہ کے، تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ تمہیں مسلمان بن کے رہنا ہے۔ نبی آئے چلے گئے تو ایسا مت کرنا کہ تم پلٹ جانا، یہ نبی کے جانے کے بعد جو پلٹ جائے وہ سچ میں مسلمان نہیں ہوتا۔ یہی ابو بکر صدیق 2-3 دن پلٹے تھے، جن لوگوں نے اس کے خلاف رویہ اختیار کیا اور کہا نبی چلے گئے اب زکوٰۃ نہیں دوں گا، نبی چلے گئے اب دین پہ نہیں چلوں گا، ابو بکر نے فرمایا میری تلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی، آؤ ابو بکر صدیق سے لڑو۔ ابو بکر اس عقیدے پہ عمل بھی کرے گا کہ نبی کے جانے کے بعد جو بدلے گا ابو بکر اس سے لڑائی کرے گا، جہاد کرے گا۔ تو یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان کس کے بندے؟ رب العالمین کے، ہمارا رب زندہ ہے، ہم ہمیشہ مسلمان اسلام پہ زندہ ہیں، اسلام کو زندہ کریں گے، اسلام پہ چلنے والے ہیں اور اسلام پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی میں عبادت کرنی ہے، بعد میں نہیں۔ مسلمانوں اس نقطے کو سمجھو، اللہ کی قسم ہے ہمارا آپ کا بر صغیر اسی آگ میں جھلس رہا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس گلی میں گزریے قرآن کی آیت سنائی دے گی، لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آئیں گی، یعنی دینداری کی شکل نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہی جو اعتکاف میں بیٹھا کرتا تھا، وہی جو نماز نفلی پڑھا کرتا تھا، وہی جو مسئلے مسائل پوچھا کرتا تھا، وہی جو باریکیاں پوچھتا تھا اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں، وہی لوگوں کے مال ڈکار رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہی نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ اسلام نہیں ہوتا۔ ہم اس رب کے بندے ہیں جو زندہ ہے اور کبھی مرے گا نہیں، کبھی اس کو وفات نہیں ہوگی۔ یہی ابو بکر صدیق نے سکھایا، یہی قرآن کی آیت سکھا رہی ہے، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے سب سے پہلے آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے پوری زندگی عبادت رب العالمین کی کرنے کی۔ یہ تو ایک بات ہوئی الوداع۔ دوسری بات عید کی نماز۔ عید کی نماز میں 3 مسئلے ہیں، میں سرسری طور سے تینوں کو ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، عید کی نماز کے تعلق سے ایک اہم سوال، 5 وقت کی فرض نماز ہے کہ جمعہ کی نماز؟ آپ حدیثوں کو کھگالیں، بڑے بڑے مفتیان سے پوچھیں کہ 5 وقت کی فرض نماز عورت
کے لیے مسجد میں آ کے پڑھنا افضل ہے یا گھر کے اندر؟ مفتی جواب دیں گے اور صحیح جواب ہے یہ کہ گھر میں افضل ہے۔ کہاں؟ گھر میں افضل ہے۔ ایک کنڈیشن شیخ البانی رحمہ اللہ نے بتائی کہ اگر جمعے میں دین کا علم مل رہا ہے تو پھر جمعے کی نماز عورت مسجد میں آ کر پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ علم ہی سیکھ رہی ہے، ورنہ عام نمازیں گھر میں عورت کے لیے پڑھنا افضل ہے۔ اب سوال پلٹ رہا ہوں، ایک عورت کے لیے عید کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے کہ عیدگاہ میں؟ وہاں مسئلہ سمجھے آپ، 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر عورت مسجد آنا چاہے شوہر کو حق نہیں روکنے کا، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ یہی عورت عید کے دن، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، وہ گھر میں نماز پڑھے گی یا عیدگاہ میں نماز پڑھے گی؟ فقہا سے پوچھئے، حدیث رسول دیکھیے، فقہا حدیث رسول سے استنباط کر کے کہتے ہیں عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا عورت کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ اکیلے اکیلے گھروں میں جو عید کی نماز عورتیں پڑھتی ہیں اور عیدگاہ کے وقت میں عیدگاہ نہیں جاتی ہیں، نہیں ہوتی نماز۔ پہلی بات تو عورتیں جانتی ہی نہیں کہ ہمارے اوپر بھی عید کی نماز ہے۔ صحیح بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث 351، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے عورتوں کو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے حکم دیا کہ ہم ساری عورتیں جو بھی جس کے اوپر بھی نماز فرض ہے، ساری عورتیں عیدگاہ جائیں، یہاں تک کہ جو پیریڈ سے ہیں وہ بھی عیدگاہ جائیں۔ کہا نبی کا یہ آرڈر تھا، یہ نبی کا حکم تھا، اور نبی کہتے بھی فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، یہ عورتیں جائیں عیدگاہ میں، پیریڈ والی بھی جائیں، مسلمانوں کی اجتماعیت میں شریک ہوں، مسلمانوں کی جماعت میں دعاؤں میں شریک ہوں۔ ہاں ناپاک ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ناپاکی کی وجہ سے وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں لیکن دعا میں شامل ہو جائیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں کچھ ایسی عورتیں غریب ہیں جن کے پاس دوپٹہ تک نہیں ہے، پردہ کیسے کرے اور کیسے عیدگاہ جائے؟ محبوب کا، نبی پاک کا، سید المرسلین کا فرمان سنو، امام اعظم کا فرمان سنو۔ فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت اپنی کسی بہن سے، کسی مسلمان بہن سے دوپٹہ پھاڑ کے دو کر لے یا ادھار دوپٹہ لے لے، لیکن جائے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، عیدگاہ جانا آپ کا حق اور افضل ہے، گھروں میں نہ پڑھیے عید کی نماز، افضل ہے جائیے عیدگاہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر یا کتاب العیدین میں 351 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہے یا مسجد میں؟ سوال صحیح ہے۔ پورے ہندوستان کا سروے کیجئے، انڈیا سے باہر سروے کیجئے، آپ کو الگ الگ دکھائی دے گا، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہواؤں میں لوگوں کو دیکھنے کے بجائے آؤ رسول مصطفیٰ کو دیکھیں، آؤ علماء کو دیکھیں، آؤ احادیث مبارکہ کو دیکھیں۔ 4 فقہی مسالک متداول ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے صحیح بخاری کی شرح کرنے والے عالم دین علامہ عینی کہتے ہیں لا یصلی فی المساجد الا عن ضرورہ، ضرورت کے وقت ہی مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے ورنہ عیدگاہ میں۔ یہ فقہ حنفی ہے۔ دوسری فقہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بڑے عالم دین علامہ ابن قدامہ، وہ لکھتے ہیں لا یصلی فی المساجد الا من عذر، مسجدوں میں عید کی نماز نہ پڑھی جائے ہاں جب عذر ہو۔ تیسری فقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ابن الحاج اپنی کتاب المدخل کے اندر لکھتے ہیں عید کی نماز ایک شہر میں 2 جگہوں پہ نہ پڑھی جائے اور نہ ہی مسجدوں کے اندر پڑھی جائے، بغیر عذر کے اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے تو بدعت ہے۔ یہ فقہ مالکی ہے، بغیر عذر کے پڑھی جائے تو بدعت، عذر کے ساتھ پڑھی جائے تو ان کے یہاں بھی جائز۔ چوتھی فقہ امام شافعی رحمۃ اللہ، ان کی ایک کتاب بہت پرانی کتاب الام،
اس کے اندر لکھتے ہیں انہوں نے 2 تقسیم کی ہے. کہا شہر کی مسجدوں کو سروے کیا جائے. اگر شہر کی مسجد میں سارے شہر کے لوگ آ جاتے ہیں, سب آ جاتے ہیں, سارے شہر کے لوگوں سے مراد صرف مرد نہیں ہے, صرف مرد نہیں, عورتوں سمیت سب لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے بہتر ہے مسجد میں پڑھا جائے, اور اگر عیدگاہ لوگ نکل جائیں تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن بتا رہے ہیں, اگر شہر کی مسجد میں شہر کے سارے لوگ نہیں سما رہے ہیں تو امام شافعی کا فتویٰ الام میں لکھا ہوا ہے اس مسجد میں عید کی نماز مکروہ ہے. مسجد کی وسعت کے حساب سے انہوں نے فتویٰ دیا. اور اس کے بعد ایک تیسرا ان کا فتویٰ ہے, اگر لوگوں کو کوئی عذر ہو تو عذر کی بنیاد پہ مسجد میں پڑھیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی اگر مسجد کشادہ نہیں بھی ہے لیکن لوگوں کے پاس عذر ہے, عیدگاہ نہیں جا سکتے, کیوں نہیں جا سکتے؟ بارش ہو رہی ہے, سخت سردی ہو رہی ہے, خوف ہے, تو وہ عید کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے. یہ چاروں فقہ ہے, چاروں فقہ کے بڑے بڑے علماء کے حوالے میں نے آپ کو دیے. ہم اہل الحدیث کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ان چاروں فقہ کے جو علماء کرام ہیں ان کے سامنے بھی وہی حدیث ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ہم لوگ, صحیح بخاری اٹھاتے ہیں, 956 نمبر پہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں جایا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہی اہل حدیث ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب فقہا کے جو اقوال میں نے پیش کیے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. تمام فقہا نے ایک کنڈیشن لگائی, اگر عذر ہے آپ کے پاس تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. عذر کے متعلق ایک حدیث بھی ہے ابو داؤد میں جسے شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے. عذر کیا تھا؟ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں ایک بار بارش ہو گئی تو اللہ کے نبی نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی, لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بہرحال علماء کے فتاوے ہیں کہ عذر کی بنیاد پہ مسجد میں عید کی نماز ہو سکتی ہے, جائز. سوال یہ ہے عذر کیا ہے؟ عذر وہ جو شریعت کے اندر مقبول ہو. علماء نے ذکر کیا بارش, سخت ٹھنڈی, خوف, ڈر. ڈر جانتے ہیں؟ ڈر کس چیز کا ڈر ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے حالات سازگار نہیں ہو تو ڈر ہے, عیدگاہ میں نہیں جا سکتے, بچوں کو نہیں لے جا سکتے, ڈر ہے کسی حادثے کا, کسی خطرے کا ڈر, خوف بنا ہوا ہے, امن و شانتی نہیں ہے, ڈر. اگر ڈر ہے تو جائز. یہی سچویشن میرے سامنے رکھی گئی. اب یہ غور سے سنیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا براہ راست, میں تو کل صبح گھر نکل جاؤں گا, عید کی نماز میں اپنے یہاں پڑھتا ہوں, لیکن مجھ سے بار بار یہ پوچھا گیا تو میں یہ اپنا موقف بتا رہا ہوں کہ مجھ سے مسجد کے انتظامیہ نے عذر بیان کیا کہ مسجد میں عید کی نماز ہونی ہے. عذر کیا ہے؟ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے میں خوف ہے, ڈر ہے. تو اس خوف اور ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اجازت دی کہ جائز ہے مسجد کے اندر عید کی نماز ہو سکتی ہے. اور یہ میں نے جو بات کہی ہے ہوا پرستی میں منمانی نہیں, یہ علماء کے اقوال اور فتاوے کے حساب سے. اب اس پر میں اپنا موقف, جس نے بھی مجھ سے پوچھا ہے وہ جواب لے لیں کہ کہاں پڑھیں. تو سب سے پہلی بات, اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, جس کو بھی لگتا ہے کہ عذر ڈر صحیح ہے وہ بلا شک و شبہ یہاں پڑھ سکتا ہے, نماز کے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. لیکن جس کو لگتا ہے یہ عذر صحیح نہیں ہے پڑھ لے اپنی عیدگاہ میں. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میرا موقف ہے. اس لیے میں نے یہ کمیٹی سے بھی یہی بات کہی ہے کہ عذر والی جو آپ نے خوف کی بات بتائی ہے, چونکہ میں یہاں کا نہیں ہوں, حقیقت حال سے مجھ سے زیادہ آپ لوگ واقف ہیں, اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جائز ہے, تب تو یہاں پڑھیے. اگر نہیں صحیح ہے تو آپ بہتر سمجھیں, اللہ تعالیٰ کے جواب دہ آپ ہوں گے. تو میرا موقف کلیئر ہے اور میرا اسٹینڈ کلیئر ہے, اور میرا جواب بھی آپ سب نے سن لیا. میں نے جو اپنا موقف ظاہر کیا, آپ کو اختیار ہے. بس ایک اور بات کہوں گا, میں ایک چھوٹا سا عالم دین ہوں, چھوٹا سا, ابھی تازہ پڑھ کے آیا ہوں. ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتا ہے میرا موقف صحیح نہ ہو. آپ بڑے علماء سے رجوع کریں,
آپ بڑے علماء سے رابطہ کریں، ان سے فتوے لیں، ان سے پوچھ لیں، لیکن میرا جو علم تھا، جو میری تحقیق ابھی تک ہے، اس کے مطابق میرا موقف واضح ہے۔ اب ہر نوجوان کو، ہر مسلمان کو جو بھی ہماری اس جماعت سے جڑا ہے یا ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھتا ہے، اس کو جواب مل گیا ہوگا، اور میں نے جواب دے دیا۔ ایک اور بات ہے عید کی نماز کا۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، عید کی نماز کی نیت جو آپ زبان سے کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے قبلہ منہ میرا کعبے کی طرف، اور زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، یہ جو آپ منہ سے بول رہے ہیں بدعت ہے۔ چاہے جتنے بڑے مدرسے سے آپ کو لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے دیا جائے، اللہ کی قسم بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس لیے منہ سے بدعت نہ کریے۔ یعنی نماز کی نیت، روزے کی نیت، یہ دل کا معاملہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کبھی بھی میرے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں کہ وہ نماز کی نیت، چاہے عید ہو یا 5 وقتہ نمازیں ہوں، جمعے کی نماز ہو، وہ منہ سے بول کے نیت کرتے ہوں، کہیں نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ عیدگاہ میں کوئی ممبر کا استعمال نہیں ہوگا، مسجد میں بھی اگر عید کی نماز ہوگی ممبر کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس میں 12 ایکسٹرا تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 12۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا۔ کتنی؟ 12۔ کتنی تکبیریں ہوں گی؟ ویسے علماء نے 8-10 اقوال، بعض لوگوں نے 19 بتایا ہے، 19 تکبیر نہیں، 19 اقوال۔ لیکن سب سے صحیح بات، ابو داؤد کی صحیح روایت، حضرت عائشہ عید کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتی تھی، وہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 ایکسٹرا تکبیریں کہتے تھے، اور دوسری رکعت میں 5 ایکسٹرا تکبیریں کہتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ کا بیان ہے، نبی کی بیوی کا بیان ہے، صحیح حدیث موجود ہے۔ اس لیے سب سے صحیح ترین عمل یہی ہے تکبیروں کے حوالے سے۔ تیسری چیز، یہ تکبیر کہنے کب ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جائیں گے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، اور اس کے بعد آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب ٹھہر کر 7 تکبیریں ایکسٹرا والی زائد تکبیریں کہیں گے۔ 7 تکبیریں کہنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سارے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھی آپ نے عید کی نماز، آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد امام صاحب کوئی ایک سورت پڑھیں گے، ویسا سنت ہے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، سورہ قمر وغیرہ بتایا گیا ہے، تو وہ سنت والی سورت اگر پڑھنا چاہیں وہ کوئی اور پڑھ دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد پہلی رکعت مکمل کی جائے گی، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، اس میں بھی کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیریں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ لوگ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد وہ ایک سورت پڑھیں گے، آپ لوگ خاموشی سنیں گے، اور اس کے بعد وہ دوسری رکعت مکمل کر لی جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ بیٹھ کے سننا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ جب نبی دیتے تھے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ بھاگنے لگتے، یہ غلط ہے۔ صحابہ بیٹھے رہتے تھے، خطبہ سنتے تھے۔ وہ عید کا خطبہ ہے، ایک اہم خطبہ ہے، اس خطبے کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے اب اخیر میں دعا ہے، رب العالمین ہماری رمضان کی ساری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ 1-2 دن جو بھی باقی بچے ہیں، جو بھی ہم سے نیکیاں ہوں، اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہمارا بالخیر ہو۔ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور اسی حق اور سچ بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، توحید کے ساتھ زندہ رکھ، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔